بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق اللہ معزز سامعین کرام علماء کرام پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ جل شانہ سے دعا مانگوں کہ اللہ تعالی ہم سب کی ہدایت فرمائے اللہ تعالی سے دعا مانگو کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت سے نوازے چھوٹے بچے برتن کو الگ کرو وہ بچے برتن کو ان کو دوسری جگہ رکھو سب کو اٹھاؤ دوسری جگہ ہدایت جب ہم بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کیونکہ آپ لوگوں نے بار بار یہ سنا کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ قرآن کریم کا اجمالی طور پر خلاصہ ہے اور اس میں اس سارے شریعت کا خلاصہ جو ہے وہ ایاک نعبد میں کھینچا گیا اس میں اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں ساری عبادت کا خلاصہ جو ہے وہ کس میں ایاک نعبد میں کھینچا گیا ہے اور ایاک نستعین اس کے بعد بندہ کہتا ہے تو ساری طریقت کا خلاصہ اس میں کھینچا گیا یہ شریعت اور جسے لوگ کہتے ہیں طریقت یا معرفت یا حقیقت یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں ان کو بعد میں آنے والوں نے الگ الگ کر دیا آپ کو قرآن و حدیث میں کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی کہ جس سے یہ
انڈیا ملتا ہو کہ یہ چیزیں الگ الگ ہیں، الگ الگ نہیں. ہاں درجے ہیں. ایک شخص 5ویں جماعت تک پڑھتا ہے، کوئی شخص 10ویں تک پڑھتا ہے، کوئی گریجویشن کرتا ہے، کوئی پوسٹ گریجویشن کرتا ہے، کوئی PhD کرتا ہے. ایسے ایسے جو جس کی جتنی ہمت ہے وہ اتنی ہمت سے اپنے اپنے شعبے میں آگے چلا جاتا ہے. اسی طرح سے عبادت کا مسئلہ، دین کا مسئلہ ہے، کس میں کتنی ہمت ہے، کس میں کتنی ہمت سے کام لیتا ہے. اور سارا معاملہ ہمت کا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے جو خاص بندے ہوں گے وہ جنت میں ہمت کے گھوڑوں پر ہوں گے. کس پر ہوں گے؟ ہمت کے گھوڑوں پر ہوں گے. وہ ایک خاص اعزاز ہے، ایک خاص امتیاز ہے. تو پیارے بچوں اور نوجوانوں، ہمت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اگر ہمت سے کام نہیں لیا تو شیطان نے اچک لے لیا. شیطان نے گچک لے لیا. اگر ہمت سے کام نہیں لیا تو اس راستے پر ہم مانگتے ہیں اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط المستقیم. اس میں 2 چیزیں مانگتے ہیں. ایک یہ کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، اور پھر اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس کے بعد اس پر استقامت سے رہنے کی توفیق عطا کر دے. اہدنا الصراط المستقیم میں کیا اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں پہلے سیدھا راستہ دکھا دے. کیا دکھا دے؟ سیدھا راستہ دکھا دے. سیدھا راستہ جو ہوتا ہے وہ سب سے کم مسافت کا راستہ ہوتا ہے، کسی 2 نقطوں کے درمیان. جیسے کہتے ہیں اسٹریٹ لائن از دا شارٹیسٹ ڈسٹینس بٹوین 2 پوائنٹس. 2 نقطوں کے درمیان کم مسافت. اگر آپ کتنے بھی خط کھینچیں گے 2 نقطوں کے درمیان، جتنے ٹیڑھے ویڑھے دوسرے جتنے خط ہوں گے ان میں مسافت زیادہ ہوگی، فاصلہ زیادہ ہوگا. اور جو خط مستقیم ہوگا، اسٹریٹ لائن ہوگی، اس میں کم جو ہے کیا ہوگا؟ مسافت ہوگی، ڈسٹنس ہوگی، فاصلہ ہوگا. تو اس صراط مستقیم ایک تو یہ ہم کو دکھا دے، اور دوسری اس پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب کر، اور پھر اس پر مستقیم رہنے کی، استقامت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب کر. تو دکھایا جو یہ صراط مستقیم، تو کہاں دکھایا؟ صراط مستقیم جو اللہ جل شانہ نے بندوں کو دکھایا تو کہاں دکھایا؟ جی وہ وہیں دکھایا. بعد از خدا قصہ مختصر، بعد از خدا تو ہی. جب تک یہ بات ہم سمجھیں گے نہیں، جب تک ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں گے نہیں تو کچھ نہیں پائیں گے، کچھ نہیں پائیں گے. جب تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں گے نہیں اور ان کے ساتھ رشتہ جوڑیں گے نہیں، ان کے ساتھ تعلق قائم کریں گے نہیں، تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. جو کچھ ملتا ہے اللہ کی طرف سے وہ فیض ہے نور نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آخرین ہی کو نہیں، یہ اولین کو بھی تھا. یہ یاد رکھو. کیا فرمایا؟ فرمایا اولیاء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل.
اولیاء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کہ اس امت کے جو اولیاء ہیں وہ جیسے بنی پیغمبر تو نہیں ہیں اس امت کے اولیاء، لیکن بنی اسرائیل کے جیسے پیغمبر تھے۔ اب اس میں تو بہت یعنی تفصیل ہے، بہت تفصیل ہے کہ اس روایت کا کیا مطلب، ان الفاظ کا کیا مطلب کہ اولیاء امتی، اس امت کے جو اولیاء ہیں وہ کا بنی اسرائیل، اس میں کاف تشبیہ کا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ یا اہل علم حضرات بیٹھے ہیں، یہ نہیں فرمایا اولیاء امتی انبیاء بنی اسرائیل اب انبیاء کہ وہ نبی ہیں، نہیں، کا انبیاء، کاف تشبیہ بیچ میں ہے، تو اس لیے وہ مغالطہ نہ ہو جائے، کیوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبی آخر الزمان، سید المرسلین ہے، ختم المرسلین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت پر مہر ثبت کرنے والے ہیں، ان کے بعد کسی نبی کے آنے کا کوئی، اس لیے مکہ انبیاء بنی اسرائیل۔ تو یہ مطلب جو یہ ہے کہ اللہ جل شانہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ اور جو تعلق اللہ تعالیٰ سے اور جہاں سے ان کو فیض ملتا تھا وہ ذات الہی سے ملتا تھا۔ کہاں سے ملتا تھا؟ اور ہر ایک نبی جو تھا اس کو کسی کسی اسم کا پرتو تھا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جامع الانبیاء ہو گئے، اور اولیاء کرام بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کرتے ہیں، تو پہلے انبیاء تو اس چیز میں مشترک ہو گئے، اس چیز میں کیا ہو گئے؟ مشترک ہو گئے۔ تو اس بحث میں مجھے جانے کا یہ نہیں ہے، تھوڑا سا اندیا یہ دینا ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھیں گے اور جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ عاشقانہ اور والہانہ محبت اور اتباع نہیں ہوگی، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہدایت کا جو سرچشمہ ہے، ہدایت کا جو مغز ہے، وہ سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ حاصل نہیں ہوگا، وقت ضائع ہوگا، وقت ضائع ہوگا، اپنے آقا کو پہچانے بغیر یہ زندگی چلی جائے گی، حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ پورے ہوش سے سنو، امام مالک علیہ رحمہ نے کیا فرمایا؟ ان سنت نبینا کسفینۃ نوح من رکبہا نجا۔ نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو ہیں، اس کو سمجھو کشتی نوح ہے، جو اس میں سوار ہوا وہی نجات پائے گا۔ عبادت کا مغز اسی کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم نے اللہ سے مانگا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا دے، ان لوگوں کا جن پر تو آپ نے انعام کیا ہے، اے اللہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ تو قرآن جو ہے یفسر بعضہ بعضا، قرآن جو ہے بعض آیتوں کی تفسیر کرتے ہیں، تو قرآن نے خود فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اور یہ انعام یافتہ کون ہے؟ یہ انعام یافتہ جن کی طرف ہمیں اشارہ دیا جا رہا ہے کہ ان کا راستہ اختیار کرو، وہ
نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ تو اگر قرآن کو سمجھنا ہے